تمہیں فصل کی قدر نہیں، تم نے ایک سٹا خراب کر دیا۔ تم شہر سے آئے ہو، مہندر سنگھ نے نفرت سے کہا۔ سامنے سے ایک لڑکی آ رہی تھی۔ وہ لمبے قد کی صحت مند لڑکی تھی اور سر پر چنگیر اور چھاچھ کا مٹکا اٹھائے لاپرواہی سے چل رہی تھی۔ اس نے کترا کر نکلنا چاہا تو مہندر سنگھ رستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پیشانی پر بل ڈال کر مسکرائی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ بھاپے کو روٹی دے کے۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تمہاری ماں مر گئی ہے؟ لڑکی نے مصنوعی غصے سے کہا۔ تم اپنے بھاپے کی ماں ہو؟ وہ ہنسا۔ دانت مت دکھاؤ، مجھے جانے دو۔ مہندر سنگھ نے چھاچھ کا مٹکا اس کے سر سے اچک لیا۔ وہ خالی تھا۔ تیرا بھاپا بڑا پیٹو ہے، ساری لسی پی گیا۔ وہ مٹکا لڑکی کے پیٹ میں مار کر بولا۔ وہ ذرا سا جھکی اور مٹکے کو اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ چنگیل نہیں دکھاؤں گی، وہ پیچھے ہٹتی ہوئی بولی۔ تیری ماں بھی دکھائے گی، اس نے گالی دی اور کندھا لڑکی کے سینے میں چبھویا۔ وہ چھاتی اور ہاتھوں کے زور سے دھکیلتی ہوئی اسے دور تک لے گئی۔ اس پر مہندر سنگھ نے کچکچا کر زور لگایا اور الٹے پاؤں اسے واپس لے آیا۔ دونوں کے چہروں سے پسینہ نکل رہا تھا۔ ہوا سے لڑکی کی دھوتی کا ایک پلو اڑ رہا تھا اور اس کی مضبوط گندمی ران دکھائی دے رہی تھی۔ چلو، مہندر سنگھ نے تھوڑی سے کھڑی ہوئی فصل کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں سور، لڑکی نے ناخن اس کے کندھوں میں گاڑ دیے۔ مجھے جانے دو۔ لیکن وہ اسے دھکیلتا ہوا فصل کے اندر لے گیا اور بے شرمی سے ہنستے ہوئے 2 دفعہ چلو چلو کہا۔ تمہارا بھاپا بیٹھا ہے، اسے بلاؤں؟ لڑکی نے رک کر کہا۔ وہ کیا کرے گا؟ تمہاری ہڈیاں توڑے گا۔ وہ ہمیں نہیں ڈھونڈ سکتا۔ تبھی فصل کے پیچھے سے ایک کسان کی بھاری خشک آواز آئی جو کسی کو پکار رہا تھا۔ مہندر سنگھ نے سیدھے ہو کر بدمزگی سے ادھر ادھر دیکھا اور گالیاں دیتا ہوا باہر نکل آیا۔ کل تمہاری ساری لسی پیوں گا۔ کل بھاپے کے ساتھ جاٹ نگر جا رہی ہوں، بوائی پر لوٹوں گی۔ لڑکی ابرو اٹھا کر شرارت سے مسکرائی اور نالے میں اتر گئی۔ مہندر سنگھ نے بڑی سی گالی دی اور نعیم کی طرف دیکھ کر ہنسا۔ یہ کون تھی؟ تھی ایک چھنال۔ چھنال تو نہیں لگتی تھی۔ بکو مت، اور کیا لگتی تھی؟ نعیم کے سارے بدن میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سور، تمہاری ماں تھی۔ سکھ رک گیا۔ آنکھیں سکیڑ کر نعیم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے آہستگی اور مضبوطی کے ساتھ تہبند میں اڑسی ہوئی لکڑی کی پتلی بانسری نکالی۔ اکڑو مت، مجھے جانتے ہو؟ جانتا ہوں، تمہارے پاس صرف ایک بانسری ہے، یہ تم لے لو۔ اس نے بانسری نعیم کی طرف اچھالی۔ اب بھی تمہارا سر توڑ دوں؟ آؤ۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے رہے۔ کئی لمحوں تک خاموشی اور کھچاؤ بڑھتا گیا۔ مہندر سنگھ نے بے دھیانی سے گیہوں کی چند بالیاں اکھیڑی اور انگلیوں میں مروڑنے لگا۔ اس کی پگڑی میں سے گندے بالوں کی ایک لٹ گردن پر لٹک رہی تھی اور نئی نئی داڑھی میں بھوسے کے تنکے اٹکے ہوئے تھے۔ پھر اس نے سٹا زمین پر پھینک دیا اور مخصوص ہنسی اس کے بڑے سے چہرے پر پھیل گئی۔ تم کل آئے ہو، ابھی کچھ روز چودھری کی بڈھیوں کا دودھ پیو، پھر لڑنا۔ بزدل، نعیم نے بانسری گرا دی۔ میں تم سے نہیں لڑتا۔ مہندر سنگھ ہنسا اور بانسری اٹھا کر لبوں سے لگا لی۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے نعیم نے دیکھا کہ اس کے کندھے جو بنیان سے باہر رہتے تھے سیاہ ہو چکے تھے اور باقی پشت پر جو گندمی رنگ کی تھی بنیان کے مستقل نشانات پڑ گئے تھے۔ تم قمیض نہیں پہنتے؟ نعیم نے پوچھا۔ مہندر سنگھ نے مڑ کر دیکھا اور بانسری بجاتا رہا۔ چلتے چلتے وہ دائیں ہاتھ مڑ گئے۔ سامنے چند کسان تیز دھوپ میں جھکے ہوئے گندم سے بھوسا الگ کر رہے تھے۔ ان کے جسم سیاہ اور چمکدار تھے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ نعیم نے باپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ باقی سارا وقت وہ سویا رہتا۔ وہ بہت زیادہ کھانے اور سونے لگا تھا۔ اس کا ذہن گڈمٹ سا رہتا اور ایک نامعلوم سا بے وجہ غصہ ہر وقت اس پر چھایا رہتا۔ بھاری بھاری قدموں سے چلتے ہوئے وہ حیرت اور خوف سے دیکھتا کہ وہ موٹا ہو رہا ہے، اس کا پیٹ بڑھ رہا ہے اور ٹھوڑی کے نیچے کا گوشت لٹکنے لگا ہے۔ اس خیال سے وہ ہر وقت جھنجھلایا رہتا کہ وہ انتہائی کاہل اور پیٹو ہوتا جا رہا ہے۔ گو اس کا باپ کہتا رہتا کہ گرمیوں کے موسم میں نیند عموماً زیادہ آتی ہے اور یہ صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے باپ سے کہتا، تم اپنی دکان شروع کیوں نہیں کرتے ہو بابا؟ یہ کام بہت سخت ہے، میں بھی دکان پر کام کروں گا۔ نیاز بیگ کے گال سیاہ ہو جاتے۔ خوف ایک واحد جذبہ تھا جو ایسے وقتوں میں اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا۔ پھر جلد ہی وہی مستقل پاگل خلا اس کی جگہ لے لیتا اور وہ کھیت میں جھک جاتا۔ ہاں ہاں، ہم کسی روز دکان شروع کریں گے، مگر زمین کا کام بھی اچھا ہے، ہم زمین کا ہی کھاتے ہیں۔ پھر کبھی وہ بڈھے کو سمجھاتا،
یہ ہر وقت لڑتے رہنا بھی اچھا نہیں، لوگوں کی نظر میں عزت جاتی رہتی ہے۔ عورتوں کے ساتھ سلوک سے رہا کرو اور گالیاں مت دیا کرو۔ اس وقت نیاز بیگ غصے میں آ کر چیخنے لگتا، اور تم مجھے سبق دینے کے لیے آئے ہو؟ تم میرے نطفے سے ہو، تمہیں پتا ہے، اپنی عقل اپنے پاس رکھو، میرا سر میرے لیے کافی ہے۔ رات کو وہ کھانے پر بیٹھتے، ہفتے میں 3 دن بڈھا ان کے ساتھ کھاتا، 3 دن دوسری عورت کے ساتھ، 7ویں دن نعیم یا چھوٹا لڑکا اس کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاتے۔ صرف وہی 3 روز جب گھر کا مالک مہمان ہوتا، کھانا اچھا پکتا، باقی دنوں میں روکھا سوکھا کھانے کو ملتا۔ ظاہر ہے ایاز بیگ کے کئی خطائے جن کا نعیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک روز وہ مہندر سنگھ کے ساتھ گھڑ دوڑ کا مقابلہ کر کے لوٹ رہا تھا کہ جوہر کے کنارے اسے ایاز بیگ کا معتمد خاص ملا جو دہلی میں رہتا تھا۔ وہ سوکھے چہرے اور سیاہ دانتوں والا وزادار بڈھا تھا۔ نعیم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی اور وہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں بھیا، میں آپ کے گھر بھی گیا تھا۔ نعیم نے گھوڑا روک لیا۔ پھر چودھری نے مجھے گالیاں دی جناب، اور جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی۔ نعیم خاموش رہا۔ آپ کے چچا نے آپ کو بلایا ہے بھیا، وہ بہت متفکر ہیں، 6 بار دلی آ چکے ہیں اس دوران میں۔ نعیم نے بے دھیانی سے گھوڑے کی عیال پر ہاتھ پھیرا۔ صحت کیسی ہے چچا کی؟ یوں صحت تو ٹھیک ہے، مگر آپ نہ گئے بھیا تو خراب ہو جائے گی۔ وہ انہماک کے ساتھ عیال نوچتا رہا۔ سورج چھپ رہا تھا جب اس کے سینے میں کوئی بھاری بدمزہ سی شے تیرتی ہوئی نیچے کی طرف اتری اور اس نے پوچھا، اور سب لوگ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں بھیا، ٹھاکر درشن سنگھ کا انتقال ہو گیا۔ روشن محل کے پرویز میاں ولایت چلے گئے، وہ بتانے لگا۔ نعیم گھوڑے کی پشت پر بیٹھا بے خیالی سے اس کے غیر دلچسپ مشینی چہرے کو ہلتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر ایک خیال بڑا تیز اور واضح اس کے ذہن میں ابھرا، کیا فائدہ؟ دفتن نفرت اور غصے کا طوفان اس کے اوپر سے گزرا۔ جاؤ، وہ بازو سے پیچھے کی طرف اشارہ کر کے چیخا۔ میں نہیں جاؤں گا، اور گھوڑے کی پسلیوں میں ایڑیاں مارنے لگا۔ وہ ابھی زیادہ دور نہ گیا تھا کہ پیچھے سے نیاز بیگ کی آواز سن کر رک گیا۔ وہ گالیاں دے رہا تھا اور مخصوص انداز میں ایک ٹانگ پر ناچ رہا تھا۔ جا حرام زادے نوکر، میرا بیٹا نہیں جائے گا، جا کر اسے کہہ دے کہ وہ میرے باپ کے نطفے سے نہیں ہے، وہ جلاہا ہے اور تو جلاہے کا نوکر ہے، چنانچہ جلاہا ہے، دفع ہو جا۔ معتمد خاص جو مسکین اور وزادار آدمی تھا پہلے ششدر کھڑا دیکھتا رہا، پھر اپنی ذلت کا خیال کر کے ایک دم گرم ہو گیا اور رک رک کر بولا، تم اس کی زمین میں سے نہیں کھاتے؟ تمہاری کہاں ہے آپ کی؟ حساب کیجئے۔ نعیم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور معتمد کے سر پر جا چڑھا۔ معتمد گرا، پھر اٹھا اور پوری قوت سے بھاگنے لگا۔ جلاہے نوکر چیختا ہوا نیاز بیگ دور تک اس کے پیچھے بھاگتا گیا۔ دھندلکے میں گاؤں پر اپلوں کے دھوئیں کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ بوائی زوروں پر تھی۔ پچھلے چند روز میں نیاز بیگ اور نعیم نے بہت محنت کی تھی۔ ان کے پاس بیلوں کی صرف ایک جوڑی تھی۔ گو مہندر سنگھ کئی بار انہیں ایک اور جوڑی مہیا کر دینے کی کوشش کر چکا تھا، مگر باپ بیٹا جانتے تھے کہ یہ بیل چوری کے ہوں گے۔ چنانچہ وہ اپنے 2 بیلوں پر قانع رہے اور 8 ایکڑ زمین بوائی کے لیے تیار کر کے باقی 5 ایکڑ ساونی کے لیے چھوڑ دی۔ کل 13 ایکڑ ان کی ملکیت تھی۔ ابھی بہت رات باقی تھی جب نیاز بیگ نے اٹھ کر حقے میں پانی ڈالا، چولہے میں سے رات کا دبایا ہوا دھمکتا ہوا اپلا نکالا، تمباکو سلگایا اور حقہ پینے لگا۔ بڑھیا اور چھوٹا لڑکا زمین پر سو رہے تھے۔ کونے میں نعیم کی چارپائی تھی۔ آج آخری رات ہے ادھر، اونگتے ہوئے اس نے سوچا، اور اپنی بیوی کے ڈھیلے ڈھالے سوکھے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ عورت نیند میں کسمسائی۔ کمرے میں سوتے ہوئے انسانی جسموں کی مخصوص بو تھی اور گرم خواب آلود بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ آنگن میں پھیلی ہوئی سفید خنک چاندنی دروازے کے راستے اندر آ رہی تھی اور کمرے میں رکا ہوا اپلوں کا دھواں دودیا دکھائی دے رہا تھا۔ نیاز بیگ وہیں بیٹھا بیٹھا ساتھ والے کمرے میں سوتی ہوئی چھوٹی عورت اور آنے والی شب کے تصور سے دل ہی دل میں لطف لینے لگا۔ پھر اس نے اٹھ کر کمرہ پار کیا اور حقے کی نئے نعیم کی گردن میں چبھ ہوئی۔ کیسے سوتے ہو؟ جاڑا سر پر آ گیا اور بوائی ابھی اتنی باقی ہے۔ نعیم نے اندھیرے میں آنکھیں کھولی اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ نیاز بیگ چارپائی پر بیٹھ کر حقہ گڑگڑانے لگا۔ نعیم کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ میں ہل لے کر کیکر والے کھیت میں جا رہا ہوں، بیج لے کر آ جاؤ، نئے منہ سے الگ کیے بغیر اس نے کہا اور بڑھیا کے پاس جا کر رک گیا۔ ایک پاؤں اٹھا کر اس نے سوتی ہوئی عورت کے پیٹ پر رکھا اور ہولے سے دبایا،
پھر اس کے سینے پر، پھر گردن پر، پھر ٹانگوں پر۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح اپنے تلووں میں بوڑھے جسم کی حرارت محسوس کرتا رہا، پھر اندھیرے میں ہنسا اور باہر نکل آیا۔ اٹھو، کسانوں کے بیٹے لڑکیوں کی طرح نہیں سوتے، دروازے پر سے ہل اٹھاتے ہوئے اس نے کہا، اور بیل کھول کر کھیتوں کی جانب چل پڑا۔ کاتک کا چاند جیسے بالکل سامنے کھڑا تھا، اور آخر خزاں کی خنک اور سفید لٹھے کی سی کھڑکھڑاتی ہوئی رات چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جوہر کے کنارے چند کتے اس پر کاہلی سے بھونکے۔ درختوں کے نیچے سوئے ہوئے کسانوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور کروٹ بدل کر پھر سو گئے۔ اتنے سویرے کہاں جاتے ہو چودھری؟ ایک کسان نے خواب آلود آواز میں پوچھا۔ بوائی کو۔ اللہ کرم کرے، اللہ کرم کرے، نیاز بیگ نے اکتاہٹ سے دہرایا۔ لونڈے کو محنت کرایا کرو، شہر میں رہ کر نازک ہو گیا ہے۔ وہ نعیم کے دیر کرنے پر غصے سے بھننا گیا، مگر بیلوں کی رسیاں تھامے حقہ گڑگڑاتا ہوا چلتا رہا۔ خاموش سفید فضا میں بیلوں کی گھنٹیاں سحر خیزی سے بج رہی تھیں۔ کیکر کے نیچے پہنچ کر وہ ہل جوتنے لگا، پھر کھیت میں گھس گیا اور زمین کو محسوس کرنے لگا۔ بالکل تیار ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا، اور خوشی کے مارے کھیت کا لمبا چکر کاٹا۔ زمین سہاگا پھرا کر ہموار کر دی گئی تھی اور اندر سے نرم اور نمدار تھی۔ اس میں بس اتنا پانی تھا کہ مٹی ہاتھ میں بھر بھی جائے اور انگلیوں پر نمی بھی چھوڑ جائے۔ پانی پورا ہے، بالکل پورا ہے، اس نے بار بار مٹی کو ہاتھ میں لے کر ملتے ہوئے کہا، پھر جا کر بیلوں کو تھپ تھپایا اور جیسا کہ بعض کسانوں کو عادت ہو جاتی ہے ان کا مزاج پوچھا۔ چاندنی رات میں ایک سایہ اس کے قریب آ کر رک گیا۔ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ یہ ایک لمبا تڑنگا سکھ کسان تھا۔ زمین میں بالکل پورا پانی ہے۔ نیاز بیگ بھاگ کر گیا اور مٹھی بھر مٹی لا کر خوشی سے اسے دکھانے لگا۔ سکھ کسان نے مٹی کو انگلیوں میں ملا اور گرا دیا۔ بالکل پورا پانی ہے، سکھ نے دہرایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ پانی لگانے۔ پانی لگانے؟ اب؟ باری اب آئی ہے۔ ہتھ، تو بوائی کب کرو گے؟ پانی اب ملا ہے، سکھ نے دوبارہ تعصب سے کہا۔ اچھا، تو اب تم پانی دو گے تو بوائی ماگھ میں کہیں جا کر ہوگی، ہیں؟ ہاں، تمہیں جلدی کرنی چاہیے، تم ہمیشہ دیر کر دیتے ہو۔ پار سال تم نے فصل چھٹے مہینے میں جا کر اٹھائی تھی، یاد ہے؟ واحد گرو کی مرضی، تمہیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ میں عورت کے ساتھ سویا رہتا ہوں؟ میری صرف ایک عورت ہے۔ سکھ کسانوں کی موٹی خام آواز میں ہنسا۔ اس کے جانے کے بعد نیاز بیگ نے غصے سے ادھر ادھر دیکھا اور گھر کی جانب دوڑ پڑا۔ نعیم ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں اسے پکارا۔ ہم جب جوان ہوئے تو ہمارے باپ نے لسی پانی ہمارا سب بند کر دیا کہ سو کر پوستی نہ ہو جائیں، اس نے کہا۔ نعیم نیند سے بوجھل جسم لیے چارپائی کے کنارے پر بیٹھا رہا۔ چلاتے کیوں ہو؟ ابھی اتنی رات باقی ہے، وہ جھنجھلایا۔ رات کے کھانے سے ابھی تک اس کا معدہ بھی بھاری تھا۔ آنکھیں بند کیے کیے اس نے پتلون ٹانگوں پر چڑھائی۔ دونوں نے مل کر گندم کی بوری گھوڑی کی پیٹھ پر رکھی اور باہر نکل آئے۔ ہاتھ سے بوری تھامے وہ گھوڑی کے برابر کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتا رہا۔ نیاز بیگ جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا کبھی کبھی تیز بے سری آواز میں گانے لگتا۔ چاندنی اس قدر صاف تھی کہ چونٹی تک نظر آ رہی تھی۔ پچھلی رات کی بوجھل نمدار ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور وہ چلتے چلتے اونگنے لگا۔ کیکر کے نیچے ایک گیدڑ منہ اٹھائے کھڑا غور سے بیلوں کو دیکھ رہا تھا۔ نیاز بیگ نے دور سے اسے دیکھ لیا۔ اس نے فوراً نعیم کو روکا، چکر کاٹ کر دبے پاؤں پیچھے سے گیا، قریب جا کر گھٹنوں کے بل ہو گیا، پھر لیٹ گیا اور آہستہ آہستہ رینگنے لگا۔ گیدڑ آہٹ پا کر چونکا اور بھاگ گیا۔ نیاز بیگ نے گالی دی۔ لالو کی گھوڑی پالے سے جڑ گئی ہے، اس کے لیے چاہیے تھا۔ گیدڑ؟ نعیم نے پوچھا۔ ہاں، اس کا گوشت گرم ہوتا ہے۔ بوری اتروا کر وہ فوراً کھیت میں گھس گیا۔ آؤ میرے ساتھ چلو۔ دوسرے چکر پر گزرتے ہوئے وہ پکارا۔ دیکھو، یہ ہل پھیرنے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس میں تم ہتھی پر بوجھ نہیں ڈالو گے، صرف نالی کو زمین میں ڈبوئے رکھنا ہے۔ ہوں، لو کرو، اور بیج نالی میں ڈالے جاؤ۔ اسے نل بوائی کہتے ہیں۔ اس نے نالی نعیم کے حوالے کی، بیج کی جھولی اس کی پشت پر کس کر باندھی اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تیسرے چکر پر وہ کھیت سے باہر نکل آیا اور کیکر کے نیچے کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ لکیر ٹیڑھی جا رہی ہے، وہ وہیں سے چیخا۔ نعیم الٹے سیدھے قدم رکھتا، نالی سے کشتی کرتا، زیر لب گالیاں دیتا ہوا بیلوں کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس کا باپ پھر چلایا۔ اندھے ہو، بیج باہر گر رہا ہے، تمہاری نظر بڑی تیز ہے، نعیم نے جل کر کہا۔ چاند کی روشنی میں دانے دیکھتے ہو؟ وہ بے حد احتیاط کے ساتھ بوائی کر رہا تھا، لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے پر اسے برابر ڈانٹ کھانی پڑ رہی تھی۔
लकीर सीधी रखने की कोशिश में बीज बाहर गिरने लगता और उसकी तरफ ध्यान देता तो नाली बाहर निकल आती। खुनकी के बावजूद उसके सारे जिस्म में से पसीना निकल रहा था। नीले की दुम मरोड़, ऊपर वाले की, दबता है कमीन का बैल, खाने को तो 3 मरले भी खा जाए। वो बगैर सुने काम में मसरूफ रहा। जब दोबारा नियाज बेग चिल्लाया, नीले को चलाओ नीले को, तो उसने झुंझलाकर बैल रोक दिए और खाली झोली पुष्ट पर से उतारकर उसके पास लाकर फेंक दी। जब मैंने पहले दिन बुआई की थी तो 140 कीकर की छड़ियां मुझे पड़ी थीं। इतनी बैलों को भी नहीं मारी जितनी बाप ने मुझको मारी। नियाज बेग ने झोली भरकर नईम की कमर पर कसते हुए कहा, तो तुम अब बदला उतारना चाहते हो? काम करो, चिल्लाओ नहीं, सवेरा होने वाला है। दादा जब मरा तो तुम छोटे से थे, मुझे पता है। जिरा मत करो, सवेरा होने वाला है। सुबह का सितारा तेजी से चमकने लगा, फिर दूसरे सितारे एक एक करके गायब होने लगे। उजाला फैला और चांद सफेद हो गया। सूरज निकलने तक नईम का जिस्म इतना नहीं थका था जितना उसका मिजाज नियाज बेग की झकझक से बिगड़ चुका था। मगर आखिर उसने बुआई करना सीख ली थी। आखिरी खेत उसने मुकम्मल सफाई से बोया था। 2 घड़ी दिन गुजर चुका था जब उसने बैल खोले, उन्हें कीकर तले बांधा और लस्सी का मटका उठाकर मुंह से लगा लिया। उसकी छोटी माँ आज अपनी बारी पर छाछ और रोटी लेकर आई थी। दस्तरखान पर 2 बाजरे की रोटियां पड़ी थीं। एक पर मक्खन चुपड़ा था जिसे उसका बाप खाने लगा। खुश्क रोटी उसके हिस्से में आई। उसकी माँ बैठी चंद माह के बच्चे को दूध पिला रही थी। वो मामूली शक्ल की एक सीधी सादी औरत थी और उसके संवलाए हुए चेहरे पर किसान औरतों की आम जल्दी बीमारी के सफेद धब्बे थे। अभी 1/3 बुआई हुई है, नियाज बेग ने खाते हुए कहा। बाकी कल करेंगे। कल? कल? फिर वो तंज से हंसा। कलकत्ते में बुआई फागुन तक करते रहते हैं। आज शाम तक बुआई खत्म हो जानी चाहिए, सुना? हूं, कल? कल क्यों नहीं? नईम ने गुस्से से कहा। जो 2 सेर आज रात को हम बीज में से खा लेंगे, कल वो कहां से आएगा? वो खामोशी से खाते रहे। उसके बाप के जबड़ों की आवाज दूर तक जा रही थी। कई किसान हल पकड़े हुए पास से गुजरे। सूरज ऊंचा हो गया था और धूप में सफेदी और सख्ती आ चली थी। ताजा ताजा बिछाए हुए बीज पर कबूतरों के गौल आ रहे थे, जिन्हें नियाज बेग गालियां देता हुआ उड़ाता जा रहा था। नईम को भी मक्खन दो, औरत ने नियाज से कहा। हाँ हाँ, लो खाओ, आज तुमने मेहनत की है। नईम अपनी रोटी खत्म करके बाप की रोटी खाने लगा। मैं तो तुम्हें भी अली की तरह समझती हूँ, छोटी माँ ने उससे कहा। नईम ने खामोशी से खाना खत्म किया और लस्सी का कटोरा भर के पिया। फिर वो सोए हुए बच्चे के गालों पर हाथ फेरने लगा। नियाज बेग ने बाकी लस्सी एक सांस में चढ़ाई और हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। लो, हुक्का पी लो, फिर तुम्हें काम करना है। मैं नहीं पीता, नईम ने जमीन पर लेटते हुए कहा। मुझसे अब बुआई नहीं होगी। नियाज बेग ने टेढ़ी नजरों से उसे देखा, फिर गुस्सा दिखाने को हवा में बाजू फेंक कर कबूतरों को गालियां देने लगा। जब सारा तंबाकू जल गया तो वो उठा। इसीलिए बुआई के दिनों में हमें मक्खन नहीं मिलता था। उसने अपने आप से बात की और झोली कमर पर लाद कर खेत में चला गया। धूप तेज हो गई। कीकर के नीचे की जमीन बैक वक्त नीम गर्म, ठंडी और नमदार थी। नईम को छाछ और बाजरे की खुमारी चढ़ने लगी। तुम्हारी माँ समझती है मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, छोटी माँ ने बात शुरू की। अब एली हो गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो कहती है मैंने टोना किया है। नईम बच्चे के जिस्म पर हाथ फेरता रहा। वो छोटा सा सेहतमंद गंदुमी रंग का बच्चा था और उसके सोते हुए मुंह से दूध की बू आ रही थी। हाँ, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, मैंने माँ से भी कहा था, उसने कहा। बच्चे की पकी हुई फसल की तरह सुनहरी जिल्द को थपकते हुए उसे बहुत प्यार आया। लेटे लेटे मुंह आगे बढ़ाकर उसने उसे प्यार किया। वो पहली दफा इस बच्चे को प्यार कर रहा था और शायद पहली बार उस अजनबी दुश्मन औरत से मुखातिब था। आज मैंने 3 खेत बुआई की है। अली को खूब दूध पिलाओ, फिर हम मुकाबले पर हल चलाया करेंगे और बाप यहां बैठकर गालियां दिया करेगा। लड़का हिला और आंखें बंद किए किए रोने लगा। माँ ने गरेबान खोलकर बड़ी सी गंदुमी दूध से भरी हुई छाती उसके मुंह में दे दी। तुम भी मेरे बेटे हो, एली भी, तुम दोनों का एक खून है। नईम बच्चे का पांव दांतों में लेकर दबा रहा था। औरत ने पहली बार गौर से उस जवान अजनबी आदमी की तरफ देखा और रोने लगी। 12 साल तक हम बहनों की तरह रहीं। मेरे बाप ने जब मेरा पहला खाविंद मर गया तो मुझे यहां पर दे दिया। मुझे आए हुए 20 दिन हुए थे कि तुम्हारा बाप चला गया। हम एक छत के नीचे रहीं और किसी दूसरे मर्द की राह न देखी। अब वो मेरी दुश्मन है। वो देर तक बातें करती रही। नईम लेटा लेटा सो गया। सारा पिछला पहर नियाज बेग बुआई करता रहा। धूप में काम करने से उसका रंग सियाह हो गया और पसीने से दाढ़ी और छाती के बाल भीग गए।
مگر جب وہ واپس آیا تو بیج کی بوری خالی ہو چکی تھی اور 2 کھیت ابھی باقی تھے۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا، ادھار لینا پڑے گا، بیلوں کو گھر لے جاؤ۔ جاگیردار کا منشی جو حویلی کے ایک حصے میں رہتا تھا، ادھیڑ عمر، موٹا تازہ سرخ رنگت کا آدمی تھا اور آنکھوں پر چشمہ لگاتا تھا، جس سے اس کی حیثیت گاؤں میں یوں بھی مسلم ہو جاتی تھی۔ جب یہ باپ بیٹا نہا دھو کر اس کے پاس پہنچے تو وہ دور سے دیکھ کر پکارا، آؤ چودھری، کیسی گزار رہے ہو قرض کے بغیر؟ ہاں، قرض کے بغیر، قرض کے بغیر، نیاز بیگ نے اس کے پاس دیوان پر بیٹھتے ہوئے کہا، پر اب نہیں۔ جان مانگ لو چودھری، پر بیج نہ مانگو، ایک دانہ جو ہو بھائی، قسم ہے۔ قسم نہ کھا گنہگار، رک جا، میں ایک قدم بے بوئی زمین کے لیے جان دے دوں گا، تم جانتے ہو کمین۔ وہ ہنسا۔ منشی نے زور سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور گالی دی۔ پھر وہ خسر پسر کرنے لگے۔ 1-10، بس بس، زیادہ مت بکو، 1-10 ٹھیک ہے۔ نیاز بیگ نے کہا، میں تیری داڑھی کا ایک بال نہ چھوڑوں گا، یاد رکھ۔ منشی ہنسا۔ 1-12، بس بس، 1-10، 1-10۔ نیاز بیگ اٹھ کھڑا ہوا۔ 1-12، 1-12، منشی نے دہرایا اور نیچے بیٹھے ہوئے ایک کسان کو اشارہ کیا۔ اللہ کرم کرے، اللہ کرم کرے۔ دونوں نے منشی کے گودام سے آدھی بوری گندم کی لی اور اسے گھوڑی پر لاد کر واپس ہوئے۔ ہمیں اب 10 بوریاں دینی پڑیں گی، نعیم نے بوری تھام کر چلتے ہوئے پوچھا۔ 5، یہ آدھی بوری ہے، بہت زیادہ ہے، تم فصل میں سے کیوں نہیں رکھتے؟ اس دفعہ تو بہت تھا۔ وہ رکا۔ ایک اور منہ جو آ گیا۔ کون؟ نعیم نے بے خیالی میں پوچھا۔ پھر دفتن وہ بے حد جھلا گیا۔ تو میں چلا جاؤں؟ نیاز بیگ چپ چاپ سر جھکائے چلتا رہا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے میں اس کے چوڑے جسم کا خفیف سا جھکاؤ اور ڈھلکے ہوئے کندھے ایک سن رسیدہ دیو کی مانند معلوم ہو رہے تھے۔ اس کے بھاری قدموں کی مستقل مسلسل آواز گلی میں اٹھ رہی تھی۔ بے کواڑ کے دروازوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہیں عورتیں اور مرد چولہوں کے گرد بیٹھے کھاتے ہوئے دکھائی دیے۔ اپلوں کا تیز گھنا دھواں گلی کو لپیٹ میں لیے تھا اور وہ بار بار آنکھیں پوچھ رہے تھے۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور جب وہ بولا تو اس کی بھاری کرخت آواز میں کسانوں کے خام جذبات کی نرمی اور کپکپاہٹ تھی۔ نہیں، تم بھی اپنا ہی خون اور گوشت ہو، پر تمہیں کام کرنا چاہیے۔ جاڑوں کی ایک شام کو مہندر سنگھ کے گھر چند لوگ جمع ہوئے۔ مجمع زیادہ تر گاؤں کے نوجوانوں پر مشتمل تھا، جو اس کے بھائیوں کے دوست تھے اور مختلف ٹولیوں میں بیٹھے تھے۔ ہر ایک ٹولی کا سرغنہ مہندر سنگھ کا ایک بھائی تھا، جو اپنے دوستوں کے حلقے میں بیٹھا ڈینگے مار رہا تھا اور بڑی انکساری کے ساتھ دودھ کے گلاس پیش کرتا جا رہا تھا۔ سب نوجوان نہا دھو کر، کھیتوں کی مٹی اتار کر، آنکھوں میں سرما اور سر میں تیل ڈال کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنے بہترین بھڑکیلے لباس اور رنگے ہوئے کچے چمڑے کی جوتیاں پہن رکھی تھی۔ سکھوں کا گھر گاؤں سے باہر جوہر کے کنارے پر تھا۔ دالان میں جہاں لوگ جمع تھے، چند چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں اور دیوار کے ساتھ 2 لالٹینیں لٹک رہی تھیں۔ کچھ لوگ چارپائیوں پر بیٹھے تھے، باقی چٹائیوں پر جو نیچے بچھی تھیں۔ کمرہ دھوئیں، مٹی کے تیل کی بو، قہقہوں اور باتوں کے شور سے بھرا ہوا تھا۔ مہندر سنگھ کا بڑا بھائی اس رات کا دولہا تھا۔ اس نے سفید ریشم کا لباس پہن رکھا تھا اور سر سے ننگا تھا۔ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا، لیکن اپنے اپنے لباس دکھانے کے شوق میں سب نوجوانوں نے لوئیاں اور کمبل اتار کر کونے میں ڈھیر کر دیے تھے اور اب کچے دودھ کے نشے میں قہقہے لگا رہے تھے۔ میری گندم میں تو گھٹنے نظر نہیں آتے مہندرو، فقیر دین نے، جو منشی کا خاص جانثار تھا، گنجی آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا۔ ہاں بے، تمہاری فصل میں تو منشی اور اس کی بیوی نے ایک ایک پودے پر پیشاب کیا ہے، کل کو تمہارا پسینہ بھی نظر نہ آئے گا، مہندر سنگھ نے کہا، جو اکیلا اکیلا پھر رہا تھا۔ جوگندر سنگھ کو مہمانوں کی دیکھ بھال کے سلسلے میں بار بار جانا پڑ رہا تھا، لیکن کیکر کی شراب کے نشے میں اسے سردی کا احساس نہ تھا اور وہ تیز ہوا میں خالی قمیص پھڑپھڑاتا ہوا اندر باہر پھر رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں جہاں بھوسا بھرا تھا، خالی جگہ پر چٹائی بچھا کر شراب کی مٹکی دھری تھی اور پسینے والے کسان ارد گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میرا نیلا بیماری کی حالت میں بھی 6 گھنٹے متواتر حل کے آگے چل سکتا ہے، منجلے بھائی کرم سنگھ نے کہا، اور آسانی سے 2 مرلے زمین تیار کر سکتا ہے۔ ایک بوڑھا جو بھوسے کے ڈھیر کے ساتھ لیٹا تھا بولا، او کبڑے بوڑھے، تیری ماں۔ کرم سنگھ نے شراب سے بھرا ہوا مٹی کا پیالہ زمین پر دے مارا۔ 3 مرلے تو میں خود ہل کے آگے لگ کر تیار کر دیتا ہوں جلاہے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے 3 آدمیوں نے، جو دیر سے آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے، شراب کے پیالے زمین پر رکھے اور کسی بات پر ہنسنے لگے۔ وہ سر پیچھے پھینک کر
करख्त आवाजों से हंस रहे थे और अपने खुरदुरे बड़ी बड़ी गांठों वाले हाथों से तालियां बजा रहे थे। उनके सियाह चेहरों पर शराब और हंसी की वजह से मोटी मोटी रगें उभर आई थीं। उन्हें देखकर करम सिंह हंसने लगा और बूढ़े की रान पर हाथ मारकर बोला, देख कुबड़े जुलाहे, इनकी माँ को कुछ हो गया है। बूढ़ा मस्खरा चीखें मारकर हंसने लगा। थोड़ी सी शराब छलक कर उसकी छाती के सफेद बालों में जज्ब हो गई। जोगिंदर सिंह दरवाजे पर नमूदार हुआ। 6 माह बाद मैंने ये मटकी निकाली है आज के लिए, और ये तेरे दादे से भी बुढ़े कीकर की है कुबड़ू। 2 घूंट तेरी अक्ल के लिए बहुत है, थोड़ी पी। वो हंसकर आगे चला गया। कुछ देर के बाद जब एक मोटी ताजी जवान लड़की, जो जोगिंदर सिंह की बीवी थी, दरवाजे के सामने से गुजरी तो उसके मुंह से खौफ की हल्की सी चीख निकल गई। हवा के जोर से बूढ़े की चिलम में से चंद चिंगारियां उड़कर भूसे पर जा गिरी थी और वो जगह जगह से सुलग रहा था। लड़की ने बदहवासी के साथ अपने खाविंद को आवाजें देकर बुलाया, जिसने गालियां देते हुए भाग भाग कर पानी की चंद बाल्टियां भूसे पर डाली। सारा नशा खराब कर दिया ससुरे ने। इस वाहिगुरु के दुश्मन को यहां क्यों लाए? वो बुढ़े से हुक्का छीनते हुए बोला। देखो जोगेंद्रे, भूसे की मां को आग लग जाए, करम सिंह ने बड़े भाई से कहा। ठाकुर बलदेव सिंह मेरा मेहमान है, तू हुक्का यहां रख दे। जोगिंदर ने अपने छोटे भाई के नशीले चेहरे की तरफ देखा और हुक्का छोड़ दिया। दरवाजे तो बंद कर दो फिर, वो आंखें निकालकर बोला। अब पहले गीला भूसा जानवरों को डालना, वरना सारा सड़ जाएगा। उसकी बीवी कुलदीप कौर ने कहा। कुतिया की औलाद, सारा नशा खराब कर दिया मां के यार ने। वो कुंडी चढ़ाकर चला गया। कुलदीप कौर, जिसने शादी के बाद पहली दफा इतना बड़ा मजमा देखा था, बगैर पिए नशे में थी। वो मुस्तैदी से खाने का इंतजाम करती हुई भारी कूले हिला हिलाकर और छाती आगे निकालकर चलती हुई इधर उधर आ जा रही थी। मजबूत जिस्म की होने के बावजूद उसके चेहरे पर मासूमियत थी और सिख औरतों के खूबसूरत नकूश उसके हिस्से में आए थे। नईम जौहर के किनारे चलता उनके घर में दाखिल हुआ। शादी हो रही है? नहीं, दस्तार बंदी है, महेंद्र सिंह ने कहा। नईम गांव भर में उसका वाहिद दोस्त था। दोनों दालान की तरफ चले गए। अंदर जो लोग बैठे थे सब जागीरदार के मज़ारीन थे और नईम गरीब होने के बावजूद काश्तकार का बेटा था। चुनाचे सब ने उसे अपनी अपनी तरफ बुलाकर पास बैठने के लिए कहा। कल तूने जो घुड़दौड़ में महेंद्रू को हराया जवान, तो चौधरी का नाम रख लिया, एक पक्की उम्र के आदमी ने कहा। चौधरी भी बड़ा दिलेर आदमी था, पर उसका बेटा नंबर ले गया। वो जुलाहों की घोड़ी किस घोड़े से मिलाई है चौधरी? एक और आदमी ने पूछा। मुंशी के घोड़े से, नईम के बजाय फकीर दिन ने जवाब दिया और हुक्का नईम की तरफ बढ़ाया। लो, हुक्का पियो। मैं नहीं पीता, नईम ने परे हटाते हुए कहा। वो तो निकम्मा घोड़ा है, पोस्ती है, पीछे से एक कमजोर आवाज वाला किसान बोला। कौन सा? मशकी। फकीर दिन गंजी आंखें पूरी तरह खोलकर मुड़ा। अच्छा, मशकी, मैं समझा, वो जो मुंशी के बेटे की दस्तार बंदी पर आया था। कमजोर आवाज वाले ने माजरत की। दारू पियोगे? महेंद्र सिंह ने पूछा। नहीं। कीकर की शराब से मदहोश होकर भूसे के कमरे वाले बाहर निकल आए थे और आंगन में ऊट पटांग किस्म का नाच नाच रहे थे। ये देखकर दालान में बैठे हुए चंद लड़के, जो बहुत अच्छा नाचते थे, लोगों के इसरार पर उठे और आंगन में निकल आए। उन्होंने एक दूसरे को चंद हिदायत दी और कतार में खड़े होकर एक देहाती नाच शुरू कर दिया। कुबड़ा बूढ़ा कान पर हाथ रखकर गाने लगा। वो ऊंची करख्त और पत्थर की तरह की भारी आवाज में गीत के बेमानी बंद गा रहा था और नाचने वाले कतार से निकलकर दायरे में हो गए थे और तेजी से घूमते हुए झुककर एक साथ ताली बजाते हुए और उछलकर बाजू हवा में फेंकते हुए नाच रहे थे। ये बेहंगम वहशियाना कुव्वत और खुशी का मजहर जंगलियों का नाच था। दस्तारबंदी क्या है? नईम ने महेंद्र सिंह से पूछा। भाइये ने झुग्गी तोड़ी है। हैं? हाँ, नहीं समझते? तुम्हारी अक्ल में नहीं आएगा, ये शेरों की दुनिया है। बको मत, तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूं चौधरी साहब। हमें से जब तक कोई दूसरे का कोठा ना तोड़े पगड़ी नहीं बांध सकता। पगड़ी तो जोगिंदर पहले भी बांधता था। वो तो वाहे गुरु की पगड़ी थी, ये इज्जत की पगड़ी है। दस्तार नहीं समझते? दिलेरी और मर्दानगी की। नईम हंसा। कोठा कैसे तोड़ा? रात अलीपुर गए, मगर वो लोग जाग गए, बिलुंगड़े। फिर? फिर क्या, थोड़ी सी लड़ाई हुई और एक भैंस ले आए, एक को मारना भी पड़ा। महेंद्र सिंह ने गाली दी। ये तो चोरी हो गई। बुजदिलों के अपने नाम होते हैं। फिर यकलख्त उसने अपनी शराबी आंखें फिराईं। और एक लफ्ज भी जो तूने कहा तो वाहे गुरु की कसम, वाहे गुरु की कसम, याद रखना। नईम खामोश खड़ा नाचने वालों को देखता रहा।
گانے والے کی اداس بھاری آواز کے ساتھ ناچ کی خاموش تال نے مل کر سرد چاندنی کو تلسمی بنا دیا تھا۔ پھر کھانا دیا گیا، بھنے ہوئے آٹے کا حلوہ جس میں گڑ اور بے تحاشا گھی ڈالا گیا تھا، اور تنور کی روٹیاں تھیں۔ سب کسان لڑکے نیچے بیٹھ کر انگلیوں پر تول تول کر حلوہ کھانے لگے، اور گھی ان کی داڑھیوں پر بہنے لگا۔ ایک ساتھ کئی جبڑوں میں سے چکنے حلوے کی چپ چپ سنائی دے رہی تھی۔ یہ لوگ کٹائی تک گندم کھاتے رہتے ہیں، محنتی لڑکے ہیں، کسی نے کہا۔ کلدیپ کور بار بار دروازے پر آ کر دودھ کے بھرے ہوئے کٹورے جوگندر سنگھ کو پکڑاتی جا رہی تھی۔ اس کے سرخ گالوں پر پسینے کے قطرے رکے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد ایک بڑی سی سرخ ریشمی پگڑی جوگندر سنگھ کے سر پر رکھی گئی، اور سب لوگوں نے باری باری اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور سردار جوگندر سنگھ مبارک ہو کہا۔ کسانوں کے پاس باتیں کرنے کو بہت کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بے علم آنکھوں والے سیدھے سادے غیر دلچسپ اور قناعت پسند لوگ ہوتے ہیں، جن کی زیادہ تر زندگی محض عمل اور حرکت سے عبارت ہوتی ہے۔ ان کے پاس وہ ذہانت نہیں ہوتی جس کی بدولت انسان مکمل طور پر مطمئن ہونے کے باوجود گفتگو کرنے کی خواہش محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ ناچ، کھانے اور مبارکباد کے بعد جب انہوں نے حقہ پینا شروع کیا اور تھوڑی دیر کے بعد دالان میں صرف گھر کے لوگ رہ گئے، باہر چولہے کے پاس کلدیپ کور اور اس کی ساس بیٹھی اونگ رہی تھی۔ تیسرے دن گاؤں میں پولیس آئی۔ انہوں نے جوگندر سنگھ، کرم سنگھ اور خوشونت سنگھ کو پکڑ لیا اور پنچایت والوں کو بلا کر گواہیاں لینے لگے۔ تینوں بھائیوں کو الف ننگا کر کے پیٹھ پر ڈنڈے مارے گئے اور پنچایت والوں کو گالیاں دی گئیں، لیکن ایک بھی گواہی نہ مل سکی۔ نیاز بیگ کے گھر دونوں عورتیں دھوپ میں کام کر رہی تھیں۔ ایک چرخا کاٹ رہی تھی اور دوسری لحاف نگند رہی تھی۔ چھوٹا لڑکا بھینس کو نہلا رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہو کر کانپتا ہوا آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا تو بڑی عورت بولی، چھوٹی بھینس کو بھی نہلا دو، وہ بھی تمہاری پھپھی کی ہے۔ چھوٹی عورت نے چرخے پر نظریں اٹھا کر نرمی اور محبت سے اسے دیکھا۔ لڑکا جا کر چھوٹی بھینس کو نہلانے لگا، جو حالانکہ بڑی تھی مگر چھوٹی عورت کی تھی، اس لیے چھوٹی کہلاتی تھی۔ صبح کا سورج کمزور اور سرد تھا۔ سردی کی وجہ سے انسان، چرند پرند سب دھوپ میں نکل آئے تھے اور فضا پر رونق تھی۔ نیاز بیگ گھر میں داخل ہوا اور بات کیے بغیر بھوسے والے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے اور وہ معمول سے پہلے چلا آیا تھا۔ دونوں عورتیں کام چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے گئیں۔ جاؤ، کوئی پوچھے تو مت بتانا۔ اس نے چہرہ بھوسے میں گاڑ دیا۔ جاؤ، دروازہ بند کر دو۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھیں اور سودائی آنکھوں میں سہم آ گیا تھا۔ چھوٹا لڑکا بھاگتا ہوا داخل ہوا۔ پولیس آئی ہے۔ دونوں عورتوں نے جھٹ سے دروازہ بند کر دیا اور آگے چارپائی کھڑی کر کے اس پر لحاف پھیلا دیا۔ پھر دونوں صحن میں خاموش بیٹھ کر انتظار کرنے لگیں۔ ان کے گھر کا سارا کام رک گیا۔ صحن میں مرغیاں خوش دلی سے دانہ چگ رہی تھی۔ نعیم نے کھیتوں کی طرف سے لوٹتے ہوئے مہندر سنگھ کو دیکھا، جو فصل کی اوٹ میں کسی شے پر کود رہا تھا۔ جب وہ فصل سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ مہندر سنگھ ایک بھینس کے ساتھ کشتی لڑ رہا تھا۔ وہ ہنسا۔ آج کوئی لونڈیا نہیں ملی؟ مہندر سنگھ نے کشتی جاری رکھی۔ وہ ہاتھ میں ایک اینٹ پکڑے اس محیب الجثہ جانور سے زور آزمائی کر رہا تھا۔ یہ اینٹ سے نہیں مرے گی، نعیم نے کہا۔ چپ رہو سور۔ وہ دانت پیس کر بھینس سے جت گیا۔ وہ بار بار اس کی گردن کو بازو میں لے کر اس کے ہونٹ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بھاری، سست اور طاقتور جانور ایک ہی زوردار جھٹکے سے اسے دور پھینک دیتا۔ وہ اٹھ کر دوبارہ اس پر لپکتا، اس کے سیاہ جسم کا ایک ایک پٹھا نمایاں ہو جاتا اور چہرے پر جنگلی جانوروں کی وحشت پھیل جاتی۔ اس کے کودنے سے پانی کی نالی ٹوٹ گئی تھی اور پانی کھیتوں میں جانے کے بجائے وہیں پر پھیل رہا تھا۔ آخر مہندر سنگھ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور بھینس کا منہ کھول کر اینٹ کی ایک زوردار ضرب سے اس کا دانت آدھا توڑ دیا اور چھلانگ لگا کر دور جا گرا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ تمہارے باپ ادھر آ رہے ہیں، مہندر سنگھ گاؤں کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ کون؟ وہ صرف موٹی موٹی گالیاں دیتا رہا۔ ساری بھٹی میں سے ڈھونڈ کر یہ کھنگر نکالا، لوہے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس نے اینٹ کو کھڑی فصل میں پھینک دیا۔ اسی وقت فصل کے پیچھے سے دو سپاہی نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ آتے ہی انہوں نے بھینس کو کھولا اور مہندر سنگھ اور نعیم کو ڈنڈے مارتے ہوئے آگے لگا کر لے گئے۔ جوہڑ کے کنارے سکھوں کے سارے مویشی جمع تھے اور تینوں بھائی اوندھے لیٹے جوتے کھا رہے تھے۔ اس قافلے کو آتے دیکھ کر تھانے دار کے پاس سے ایک سان اٹھ کر بھاگا۔ یہ میری بھینس، میری بھینس، یہی ہے، انہوں نے ہی میرے نوکر کو مارا ہے، میری بھینس کے قاتلوں، چوروں، سکھوں۔ مہندر سنگھ بھاگ کر بھینس کے قریب جا کھڑا ہوا۔
خبردار، تیری ماں کی زبان کھینچ لوں گا۔ یہ دیکھ، یہ تیری ماں بوڑی میں نے منڈی سے خریدی تھی پوس میں۔ تیری بھینس بوڑی تھی؟ اس نے ہونٹ اٹھا کر بھینس کا ٹوٹا ہوا دانت دکھایا۔ یہ بدماشی ہے صاف، کسان چلایا۔ ابھی اسے چھوڑ دو تو سیدھی میرے ڈیرے پر جائے گی، ابھی۔ اور یہ میرا بیل لنڈا۔ مہندر سنگھ نے دم کٹے بیل کی ذرا سی دم ہوا میں اٹھا کر سب کو دکھائی، پھر وہ بھاگ بھاگ کر سب مویشیوں کی خصوصیات بیان کرنے لگا۔ اور یہ میرا بیل کانا، اور یہ لیری مشکی، اور یہ گائے چوگان، اور یہ میری جھوٹی۔ جب وہ تھانے دار کے قریب سے گزرا تو اس نے گھما کر ڈنڈا مہندر سنگھ کے کندھوں کے بیچ میں مارا۔ لٹا دو اسے۔ سپاہیوں نے اسے ننگا کر کے اوندھے منہ لٹایا اور ڈنڈے مارنے لگے۔ دوسرے بھائیوں کے برعکس جو خاموش تھے یا آہستہ آہستہ کرا رہے تھے، اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ پھر چند منٹ کے بعد سپاہی مارتے مارتے رک کر پوچھتے تو جواب گالیوں میں ملتا۔ اسے دھونی دو، تھانے دار گرجا۔ انہوں نے درخت کی ٹہنی سے اس کے پاؤں باندھ کر الٹا لٹکا دیا، پھر سرخ مرچ کو آگ دکھا کر اس کی ناک کے قریب لے گئے۔ میں بتاتا ہوں، مجھے کھولو، وہ گھبرا کر چلایا۔ جب انہوں نے دھواں پرے کیا تو وہ چھینکے مارنے لگا۔ چھینکے ختم کر کے خاموش ہو گیا۔ تھانے دار کے بار بار پوچھنے پر بھی چپکا لیٹا رہا۔ پھر اچانک اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر چیخا، میں نہیں جانتا تیری ماں کو کون لے گیا۔ چند کسان لڑکے جو کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے ہنسنے لگے۔ اسے دوبارہ دھونی دی گئی۔ وہ لگاتار چھینکے مارنے اور بچوں کی طرح اونچی آواز سے رونے لگا۔ مجھے اتارو، میں بتاتا ہوں، اس نے دہرایا۔ جب اتارا گیا تو وہ ناک اور حلق صاف کر کے روتا ہوا بولا، مجھے کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں۔ تماش بین لڑکے پھر ہنسنے لگے۔ تھوڑا سا دارو پی لو، دھونی کچھ نہ کہے گی، ایک نے کہا۔ مہندر سنگھ نے پلٹ کر اسے گالی دی۔ اسے پھر دھونی دی گئی اور وہ چلاتا چلاتا بے ہوش ہو گیا۔ شام کے وقت پولیس کوئی ثبوت برآمد کیے بغیر واپس چلی گئی۔ رات کو کچھ لوگ مزاج پرسی کی خاطر سکھوں کے ڈیرے پر گئے۔ کرم سنگھ کے دوستوں نے اس کی زخمی پیٹھ پر تیل کی پٹیاں رکھنی شروع کر دی۔ باقی آس پاس بیٹھ کر حقہ پینے اور گپے مارنے لگے۔ کلدیپ کور دالان کے کونے میں دہکتے ہوئے اپلے پر تیل اور لونگ کڑکڑا رہی تھی۔ ہوں، عورت کی عورت۔ جوگندر سنگھ داخل ہوا اور بیوی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ہمیں مار نہیں پڑی، اور تو جو بچہ جننے والی کی طرح ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا ہے۔ ایک کسان نے ابلتے ہوئے تیل میں بھگو کر سوت کی پٹی جو کرم سنگھ کی پیٹھ پر رکھی تو وہ بلبلا اٹھا اور پٹی دیوار پر کھینچ کر ماری۔ لے جا اسے ماں کے پاس، میں نہیں لگواتا، وہ بیٹھ کر کرانے لگا۔ ہوں، عورت کی عورت، جوگندر نے دہرایا۔ سور، کرم سنگھ نے دانت پیسے۔ چند کسان ہنسنے لگے۔ چرہرے بدن کا ایک کسان گھٹنوں تک کیچڑ میں لتھڑا ہوا داخل ہوا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لمبوترے سیاہ چہرے والا آدمی تھا اور اس کے جسم پر صرف جانگیا اور بنیان تھی۔ جوگندر سنگھ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ واحے گرو کی فتح، رام سنگھ کیسے آئے؟ جواب دینے کے بجائے رام سنگھ دیوار کے ساتھ گھسٹ کر بیٹھ گیا۔ جوگندر سنگھ اٹھ کر اس کے قریب گیا اور دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ یکبارگی جوگندر سنگھ کے چہرے پر غصے کے آثار پیدا ہوئے اور وہ مٹھیاں بھینچ کر بولا، کب؟ کل آدھی رات، رام سنگھ نے کہا۔ مہندر سنگھ نعیم کے پاس سے اور کرم سنگھ چارپائی پر سے اٹھ کر ان سے جا ملے اور آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ سب کے رنگ سفید اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ مزاج پرسی کے لیے آئے ہوئے کسانوں نے اپنے اپنے حقے اٹھائے اور رخصت ہونے لگے۔ آج رات کو، آج ہی، جوگندر سنگھ نے کھڑے ہو کر گالی دی اور اعصابی انگلیوں سے پگڑی ٹھیک کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ کیا ہوا؟ نعیم نے وہیں بیٹھے بیٹھے مہندر سنگھ سے پوچھا۔ قتل ہو گیا۔ کون؟ ہمارا بھائی چچیرا۔ کیوں؟ پانی لگا رہا تھا۔ پھر؟ زیادہ باتیں مت کرو، ہم آج ان کا صفایا کر دیں گے۔ کیسے؟ جیسے انہوں نے کیا، سمجھتے نہیں ہو؟ یہ تو مشکل ہے۔ نہیں مشکل ہے، مہندر سنگھ شرابی آواز میں چیخا، پھر چھاتی پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، چلو گے؟ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا بدلہ لینے جایا کرتے ہیں، بزدل۔ بکو مت، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، نعیم نے کہا اور باہر نکل آیا۔ رکھوالی کے لیے فصل میں سونے کی آج اس کی باری تھی۔ وہ شیشم کے پیڑ پر مچان میں دبکا ہوا لحاف کے اندر گھٹنے سینے سے لگائے سو رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک سایہ نیچے کھڑا اس کی پسلی میں بلم کی نوک چبو رہا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہم جا رہے ہیں۔ وہ نیچے اتر آیا۔ تمہارے پاس کچھ ہے؟ نہیں۔ آؤ، ہمارے پاس سب کچھ ہے، مہندر سنگھ نے بھاری آواز میں کہا۔ کیکر کی شراب کی تیز بو نعیم کی ناک میں گھسی۔ اندھیرے میں بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے انہوں نے دوسروں کو جا لیا۔ یہ مہندر سنگھ کے تینوں بھائی کلدیپ کور اور اس کی ساس تھے۔ مردوں کے بدن پر ایک ایک لنگوٹ تھا
اور ان کے تیل ملے ہوئے سیاہ جسم اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ عورتوں نے سروں پر ٹوکریاں اٹھا رکھی تھی۔ عورتوں کو لے کر لڑنے جا رہے ہو؟ نعیم نے پوچھا۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے سرسبز کھیتوں کے بیچوں بیچ مغرب کی سمت بڑھتے رہے۔ فصلوں کو پانی دیا جا رہا تھا۔ پچھلی رات کی سرد بوجھل ہوا کے ساتھ ہی تیل، شراب اور گیلی مٹی کی ملی جلی بو بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ گندم کی نوعمر بالیوں میں نرم ریشمی دودھ بھرے دانے پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ نہر کی پٹری پر چڑھ آئے۔ بادلوں کی تاریکی میں صرف بہتے ہوئے پانی کا دھیما شور سنائی دے رہا تھا۔ ایک جگہ مہندر سنگھ رک گیا۔ یہاں اس نے بلم کے پھل سے کھیت کے ٹوٹے ہوئے کنارے کو چھوا، جہاں پانی ایک چھوٹے سے گڑھے میں جمع ہو گیا تھا۔ یہاں پر وہ پانی لگا رہا تھا۔ انہوں نے پانی کیوں توڑا؟ نعیم نے پوچھا۔ انہیں نہیں ملا تھا۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں۔ سور ایک بیلچے سے مر گیا۔ چپ رہو، جوگندر سنگھ دانت پیس کر نیچی آواز میں چیخا۔ وہ دریا پر کھڑے تھے۔ 3 آدمی کنارے پر سے ہٹ کر گھاس پر لحاف اوڑھے سو رہے تھے۔ تینوں سکھ بھائیوں نے ایک ساتھ ان کے لحاف جھٹک کر دور پھینکے اور بلموں کے پھل سوئے ہوئے آدمیوں کے سینوں میں اتار دیے۔ مہندر سنگھ نے بلم نعیم کو پکڑایا، لپک کر ماں کی ٹوکری سے تلوار نکالی اور ایک ایک وار میں ان کے سر جدا کر دیے۔ وہ آواز نکالے بغیر مر گئے۔ نعیم بلم پکڑے دریا کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور حلق میں سے گرمی نکل رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے کپکپاہٹ جو اس پر طاری تھی سارے بدن پر پھیل گئی۔ مردوں نے چارہ کاٹنے والے ٹوکوں سے مرے ہوئے آدمیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور عورتوں نے ٹوکریوں میں بھر بھر کر انہیں دریا میں بہا دیا۔ پھر انہوں نے لالٹین جلائی اور خون آلود زمین کو کدال سے کھودا۔ پھر کلدیپ کور اور اس کی ساس نے بڑی پھرتی اور صفائی سے مٹی ٹوکریوں میں لاد لاد کر دریا میں بہا دی۔ زمین کو ہموار کرنے کے بعد وہ خاموشی سے واپس لوٹے۔ نعیم کو اپنے منہ میں خون کا مزہ محسوس ہونے لگا۔ اس نے کھنکھار کر تھوکا اور اسے لگا کہ اس نے بہت سے پتھر کھا لیے ہیں جو اس کے معدے میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ آخری تاریخوں کا کمزور سا چاند بادلوں میں سے ظاہر ہوا اور مہندر سنگھ کی آنکھیں جو شراب اور خون کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں نظر آنے لگی۔ اس نے چلتے چلتے ہاتھ بڑھا کر کلدیپ کور کے سینے پر پھیرا۔ لڑکی ہونٹ چبانے لگی۔ نیم تاریک رات میں وہ سایوں کی طرح سبز ریشمی فصلوں کے بیچوں بیچ چلتے رہے۔ چارے کے ایک کھیت پر پہنچ کر مہندر سنگھ رک گیا۔ بوڑی کے لیے چارہ نہیں ہے، وہ بڑبڑایا۔ اور تیرا کیا ارادہ ہے اب؟ ہیں؟ جوگندر سنگھ غصہ دبا کر بولا۔ چارہ کاٹوں گا۔ بے وقوف، مرے گا؟ تیری عقل کہاں گئی ہے؟ اور تیری ماں بوڑی بھوکی مر جائے۔ مہندر سنگھ بلم کا پھل گیلی زمین میں گاڑ کر بولا۔ آہستہ بول جانور، چاروں طرف لوگ کھیتوں کو پانی لگا رہے ہیں، چل۔ جاؤ، مہندر سنگھ چلایا، میں چارہ لے کر آؤں گا۔ اس کی آواز بند کرنے کے لیے سب جلدی سے روانہ ہو گئے۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ مہندر سنگھ بلم کا چوبی دستہ کلدیپ کور کے پیٹ میں گاڑ کر بولا۔ خاوند کے ساتھ سونے کے لیے اب کوئی وقت نہیں، چل چارہ کٹوا۔ جوگندر سنگھ کھیت کے کونے پر جا کر رکا۔ چند منٹ تک اندھیرے میں اپنی بیوی اور بھائی کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر زیر لب گالیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ پگڑی میں اڑسی ہوئی دراتی نکال کر مہندر سنگھ نے کھیت کے درمیان سے چارہ کاٹنا شروع کیا اور مشین کسی تیزی سے بہت سی جگہ خالی کر دی۔ کلدیپ کور گٹھے باندھ باندھ کر ٹوکری میں بھرتی گئی۔ سبز نمدار چارے کی بو ان کے گرد منڈلا رہی تھی۔ رات تاریک اور سرد تھی۔ بادلوں نے ہوا تقریباً بند کر رکھی تھی اور ساری کائنات ایک بہت بڑے سیاہ گولے کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ دریا کا ہلکا شور دور سے ان کے کانوں میں آ رہا تھا۔ ایک سایہ کھیت کے کونے پر نمودار ہوا اور مہندر سنگھ لیٹ گیا۔ لیٹ جا، اس نے سرگوشی کی۔ کلدیپ کور لیٹ گئی۔ نیم تاریکی میں اس کا ابھرا ہوا سینہ مہندر سنگھ کو نظر آ رہا تھا۔ سایہ جو کوئی پانی لگانے کو جاتا ہوا کسان تھا، ہاتھ میں کدال پکڑے خاموشی سے گزر گیا۔ تیرا سینہ چارے کے اوپر دکھائی دے رہا تھا۔ اوندھی لیٹا کر، مہندر سنگھ نے کہا۔ اگر دیکھ لیتا ماں کا یار تو ایک اور صحیح، کلدیپ کور نے کہا۔ تمہارا بلم تو ابھی ثابت ہے، بک بک مت کر، ادھر آ۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ چلو چلیں، سویر ہونے والی ہے۔ مہندر سنگھ نے اس کے سخت سینے پر ہاتھ رگڑا۔ جانور، وہ اندھیرے میں چیخی۔ تھک گیا ہوں۔ اس نے باہیں پھیلا کر سرد چارے پر لوٹ لگائی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، ادھر آ۔ وہ اس کے برابر لیٹ گئی۔ اب بھی سردی لگتی ہے؟ مہندر سنگھ نے کس کر اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا۔ بتا، اب بھی لگتی ہے؟ نہاتے نہیں ہو؟ نہیں۔ تمہارے سر سے بو آ رہی ہے، حرام زادی۔ مت دبا، وہ دانتوں کے درمیان سے چیخی۔ میری سانس رک رہی ہے۔ وہ ہنسا۔
मैं और भी जोर से दबा सकता हूं। सुअर, तू मुझसे ज्यादा जोरावर नहीं है, मैं सबसे ज्यादा जोरावर हूं। वो हंसा और टांगे उसकी टांगों में फंसाकर चारे पर लौटने लगा। एक दूसरे से जुड़े दोनों दूर तक लौटते हुए चले गए। नर्म सब्ज चारा उनके नीचे दबता और सर उठाता रहा। जानवर, बैल की औलाद, छोड़ मुझे, वो रुक रुक कर बोली। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। जोगिंदर तुमसे ज्यादा जोरावर है। तेरी माँ का यार, वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। उसने आज सब काटे हैं। हरामजादी, उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। गलत है ये। सुअरनी, तेरे बाप थे जो उनका रोना रोती है। थूक उसके नरखरे में अटक गया और वो उठ खड़ा हुआ। रात हराम कर दी। उसने बल्लम उठाकर चारे के ढेर पर मारा। फल दूसरी तरफ निकल गया। कुलदीप कौर ने बाल समेटकर जूड़ा बनाया, बल्लम निकालकर उसे पकड़ाया और टोकरी उठाकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। काफी देर तक खामोशी से चलते रहने के बाद महेंद्र सिंह ने ऊंची आवाज से गाना शुरू कर दिया। कोई सुन लेगा, कुलदीप कौर ने कहा। वो गाता रहा। जब वो घर में दाखिल हुए तो सुबह का सितारा मुंडेर के पास चमक रहा था और उसकी सास लकड़ी की बाल्टी उठाए गाय दोहने के लिए जा रही थी। इतनी देर लगा कर आई? अपने बेटों को थोड़ा दिया करना खाने को, कुत्ते की तरह हर वक्त तंग करते हैं, उसने कहा और सीधी खाट पर चली गई।